अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम दोस्तों को आमोज़श ज़बान फ़ारसी में एक मरतबा फिर किताब दुव्वम में खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा दर्स अव्वल है किताब दुव्वम के बारे में। हमारा मकसद है ज़बान को सीखना, तो ज़बान के लिए लाजमी है कि बंदा बोले, तो जितना हो सके इसको ज़बान से तकरार करें, इसको दोहराएं, तो आपके लिए वो बेस्ट रहेगा और अच्छा रहेगा। तो इस दर्स के पहले सफ़े नंबर 15 पर आप निगाह करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा ऊपर दर्स अव्वल, यानी पहला सबक, पहला दर्स। दर इन दर्स मी आमोज़ीम, यानी इस दर्स में हम सीखेंगे निविश्त अफ़ज़ार, यानी लिखने के आले, लिखने के जो चीज़ें होती हैं, लिखने की जो जिसे हम ज्योमेट्री बोलते हैं वगैरह, उसके सारे अशिया जिसमें आ जाएं उसको बोलते हैं लिखने के अशिया। खुदकार, खुद नवीस, गलत कीर, दफ्तर, मुकव्वा, ताबलू, माजिक वगैरह जो यहाँ पे हम सीखेंगे। उसके बाद इस दर्स में हम जो चीज़ सीखेंगे वो है नुक्ते हा, यानी एक दो यहाँ पे नुक्ते हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे ज़रूर। नुक्ते किसके बारे में हैं, यानी जो अहम है वो है मनफी, यानी नाकारी जुमले को बनाना और हाकारी जुमला बनाना। फ़ेल मनफी यानी नीस के बारे में, और फ़ेल मनफी नदारम के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरी चीज़ जो इसमें नुक्ते में सीखेंगे वो है जुमला पुरसश मनफी। इसका मतलब ये है कि यानी सवाली जुमला जो मनफी है वो कैसे बनता है, उसकी बनावट हम पढ़ेंगे। तीसरी चीज़ जो इस दर्स में हम सीखेंगे वो है मतन, यानी जो दर्स का लिखा हुआ सबक होगा वो पढ़ेंगे। कुछ लकीरें, कुछ जो का लाइनें, कुछ जो है ना मतन हम ज़रूर पढ़ेंगे, कुछ लिखा हुआ पढ़ेंगे जिसकी माना हमें करनी है। तो चलो इस दर्स को शुरू करते हैं। आगे ये तीन चीज़ें याद रहें। सबसे पहले है वाजहा, यानी अल्फाज। इसको आप सुने एक बार, फिर मैं इसकी माना करता हूँ। صفحه 16. نوشت افزار، خودکار، خودنویس، غلطگیر، دفتر، کاغذ، مقوا، تابلو، ماژیک، پاک کن، مداد تراش، مداد رنگی، جامدادی، خطکش. صفحه یہ 16 یعنی 16واں صفحہ۔ نوشت افزار یعنی وسیلے یا وہ چیزیں وہ اشیاء جن کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ لکھنے کے اشیاء یا لکھنے کی چیزیں جیسے خود کار، بال پین کو بولا جاتا ہے۔ خود نویس، انک والی جو پین ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ غلط گیر، وائٹو کو کہا جاتا ہے۔ کلی طور پہ وہ چیز جس سے انسان جو چیز لکھتا ہے اس کو مٹائے اس کو غلط گیر کہتے ہیں۔ جو بال پین یا مس والی پین کے ساتھ، سیاہی والی پین کے ساتھ لکھا جائے اس کو کہتے ہیں غلط گیر۔ دفتر کاپی کو بولتے ہیں۔ کاغذ ہم بھی بولتے ہیں، یہاں ورک بولیں۔ مقوا جلد۔ تابلو پینل یا بورڈ جو بھی ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں، دونوں کو، پینل اور بورڈ کو دونوں کو تابلو بولتے ہیں۔ پھر وہ تابلو جو ہے نا اچھے رنگ کا ہو، دیوار پہ لگا ہوا ہو، یا بلیک رنگ کا دیوار پہ لگا ہوا ہو، دونوں بورڈ کو اور پینل کو کیا کہتے ہیں؟ تابلو ہی کہتے ہیں۔ ماجیک مارکر، یہ ہم پیچھے پڑھ کے ہیں۔ پاک کن، پینسل سے جو چیز لکھی جائے اس کو، جس سے پاک کیا جائے، اس کو مٹایا جائے، اس کو کہتے ہیں پاک کن، یعنی مٹانے والا، پاک کرنے والا، صاف کرنے والا۔ ربڑ بھی ہم اس کو کہتے ہیں، جیسے مداد تراش، شارپنر جس کو
پینسل جس کے ساتھ پینسل کی نوک بنائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مداد تراش. مداد رنگی یعنی پینسل جو رنگی ہیں. جامدادی جامیٹری جیسے ہم بولتے ہیں. خط کش جس سے لکیر کھینچی جاتی ہے. چلتے ہیں اگلے صفحے پر دیکھتے ہیں. صفحه 17 زیر دستی، گیره، پوشه، چسب، منگنه، پرگار، پاکتنامه، تقویم، چراغ مطالعه، پاک می کند، نقاشی می کشد، می گذارد. واژه های خوانده شده: مداد، کاغذ، ورق، ماشین حساب، کیف، رایانه. 1. نقاشی می کشد، نقاشی می کند. یہاں پر زیر دستی پیڈ کو کہتے ہیں جس پہ ہم رکھ کر لکھتے ہیں. گیرے کلپ کو کہتے ہیں جو کلپس میں نے بس کو بتایا جو لگانے کے لیے ہوتے ہیں. پوشے فائل جس میں کاغذ وغیرہ رکھے جاتے ہیں. چسب میں نے یہ آپ کو بتایا تھا جو چیز چپکنے والی ہو اس کو کہتے ہیں چسب. منگنے اسٹیمپر کو کہتے ہیں. پھرگور سرکل جس سے گول دائرہ نکالا جائے اس کو کہتے ہیں پھرگور. پاکٹ نامے، نامے کہتے ہیں خط کو، پاکٹ نامے کہتے ہیں لفافے کو. تقویم کیلنڈر. چراغ مطالعہ یعنی وہ جو مطالعے کا لامپ بلب ہوتا ہے، مطالعے کے لیے لائٹ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں چراغ مطالعہ. پاک می کند یعنی صاف کرنا. من پاک می کنم، تو پاک می کنی، او پاک می کند یعنی وہ پاک کرتا ہے. نقاشی می کشد یعنی نقاشی کرنا، نقاشی بنانا، تصویر بنانا یا کسی چیز کی نقاشی کرنا. می گزارد یعنی رکھنا، وہ رکھتا ہے، کسی چیز کے اندر رکھنا اس کو کہتے ہیں می گزارد یعنی کسی چیز پر رکھنا یا کسی چیز کے اندر رکھنا. واضح خواندہ شدہ یہ لفظ آپ نے سنا یہاں پہ، یعنی وہ الفاظ جو ہم پیچھے پڑھ کے ہیں کتاب اول میں کچھ، جیسے مداد ہم نے پڑھا ابھی، کاغذ ہم پڑھ کے آئے تھے اور یہاں بھی پڑھا ہم نے، ورق ہم نے پڑھا ہے، ماشین حساب کیلکولیٹر کے بارے میں ہم نے پڑھا، کیف بے کے بارے میں ہم نے پڑھا، رایانے کمپیوٹر کے بارے میں ہم نے پڑھا. اب یہاں پر نقاشی می کی شد بھی کہہ سکتے ہیں، نقاشی می کند یہ دونوں کہہ سکتے ہیں. یا مثال کے طور پر کہیں نقاشی می کی شد وہ بھی درست ہے، نقاشی می کند وہ بھی درست ہے، دونوں کی ایک ہی معنی ہے. چلتے ہیں اس کے بعد اگلے صفحے پہ. اگلے صفحے پر گوش کنید و بخونید یعنی سنیں اور پڑھیں، ان کی معنی ہمیں تقریباً یاد ہے. تو اس کے بعد یہ جملے بنائیں گے ہم نے جو الفاظ پڑھے ہیں ان کے ساتھ. مثال کے طور پہ پہلے پہ نگاہ کریں. این خودکار آبی ایس، یہ بال پین نیلی ہے. من با خودکار آبی می نویسم، می نویسم کی معنی ہمیں یاد ہونی چاہیے کیونکہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے. من می نویسم، تو می نویسی، او می نویسد. می نویسم کی معنی کیا ہے؟ یعنی لکھنا. اب اس کی معنی کرتے ہیں. من با خودکار آبی می نویسم یعنی میں آبی خودکار سے نیلی بال پین سے لکھتا ہوں. محمد مداد تراش دارد، محمد کے پاس شارپنر ہے یعنی پینسل کو گھڑنے والی یا صاف کرنے والی ہے. مداد تراش او قرمز ایس، محمد او ہم نے پڑھا تھا کس کو کہتے ہیں؟ وہ یا اس کا. مداد تراش او قرمز ایس یعنی شارپنر محمد سرخ ہے. او مداد تراش را در جامدادی می گزارد، می گزارد کی ہم نے معنی پڑھی تھی اور در کا پڑھا تھا کہ یعنی میں. او مداد تراش را در جامدادی می گزارد، وہ شارپنر کو جامیٹری میں رکھتا ہے. آن جامدادی بزرگ و تمیز است،
یعنی وہ جامدادی، یعنی کیا جامیٹری بزرگو تمیز است. یہ دونوں الفاظ ہم پڑھ کے ہم بزرگ بولتے ہیں بڑے کو، تمیز بولتے ہیں صاف اور پاک کو. تو اس کی معنی کیا ہوگی؟ یعنی آن یعنی وہ جامدادی یعنی جامیٹری بزرگ و تمیز یعنی بڑی اور صاف ہے، است یعنی ہے، وہ جامدادی بڑی جامیٹری بڑی اور صاف ہے. در آن جامدادی سے خودکار دو مداد و یک پاکن است یا هست دونوں کہہ سکتے ہیں. اس جامدادی یعنی جامیٹری میں 3 بال پین، 2 مداد یعنی 2 پینسل و یہ پاکن ہس یعنی ہے، یعنی اس جامدادی یعنی اس جامیٹری میں 3 بال پین، 2 پینسل اور 1 ربڑ صاف کرنے والا ہے. برادر کوچ کے من با مداد می نویسد. میرا چھوٹا بھائی، کوچے کا ہم نے پڑھا تھا برادر کی معنی ہمیں آتی. برادر کوچ کے من یعنی میرا چھوٹا بھائی با مداد می نویسد پینسل کے ساتھ لکھتا ہے، و با پاکن پاک می کند اور ربڑ کے ساتھ اور مٹانے والے کے ساتھ وہ مٹاتا ہے. پاک می کند یعنی صاف کرتا ہے، وہ مٹاتا ہے. آنہا با خود کار و خود نویس می نویسند. آنہا ہم نے کہا تھا جم ہے، تو اس کے لیے فعل لاسٹ میں کیا ہے؟ می نویسند جم آیا، یہ کیا رکھیے گا. آنہا با خود کار و خود نویس می نویسند، وہ بال پین اور انک والی پین کے ساتھ لکھتے ہیں. و با غلط گیر پاک می کنند، اور وہ غلط گیر کے ساتھ وائٹوں کے ساتھ مٹاتے ہیں، پاک کرتے ہیں. آیا فاطمہ روی تابلو نقاشی می کشد. آیا فاطمہ تابلو پر روی یعنی ہم نے پڑھا تھا اوپر یعنی پر کی معنی بھی دیتا ہے. آیا فاطمہ روی تابلو نقاشی می کشد. آیا فاطمہ نقاشی کرتی ہے، نقاشی نکال رہی ہے یعنی تصویر بنا رہی ہے. نہ فاطمہ روی مقوا نقاشی می کشد. وہ تابلو یعنی بورڈ پر نقاشی کرتی ہے. نہ فاطمہ جو ہے نا جلد پر یا کاغذ پر جو ہے نا نقاشی کرتی ہے. آیا در کیف شما ماشین حساب است یا هست. آیا کیا آپ کی بیگ میں کیلکولیٹر ہے؟ بله در کیف من ماشین حساب هست. بله میری بیگ میں کیلکولیٹر ہے. آیا شما کتاب و نوشت افزار را در کیف می گذارید. آیا شما تو فعل کیا آیا؟ می گذارید. یہ یاد رکھیے گردان ہے کہ من می گذارم، تو می گذاری، او می گذارد، ما می گذاریم، شما می گذارید. آیا شما کتاب و نوشت افزار را در کیف می گذارید. کیا آپ کتاب اور لکھنے والی اشیاء کو اپنی بیگ میں رکھتے ہیں؟ بله ما کتاب و نوشت افزار را در کیف می گذاریم. بله ہم کتاب اور نوشت افزار یعنی لکھنے والی اشیاء کو کیف یعنی بیگ میں رکھتے ہیں. لطفاً پاسخ دہید یعنی اس کا جواب دیں. اب اس کا جواب یعنی جو آپ نے اوپر پڑھا ہے اس کے مطابق اس کا جواب آپ کو دینا چاہیے. مثال کے طور پہ کتاب شما کجا است. اب آپ کیا کہیں گے؟ 1-2 کا میں آپ کو حل کرا کے دیتا ہوں، باقی آپ خود حل کریں، اس کو لکھیں. مثال کے طور پہ پہلے کا ہے کتاب شما کجا است. کتاب من در کیف است. میرا کتاب بیگ میں پڑا ہے. کتاب ها را کجا می گذارید. کتاب کو کہاں رکھتے ہو. کتاب ها را در کیف می گذارم یعنی میں کتابوں کو اپنی بیگ میں رکھتا ہوں. شما کدام کتاب را می خوانید. آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں. ما کتاب دوم را می خوانیم. اسی طریقے سے باقی جو 3 ہیں ان کے جواب آپ دیجیے گا ضرور اور گروپ میں بھیجیے گا. اس کے بعد ہے فعل جو ہم پڑھ کے آئے ہیں. ہم نے آپ کو بولا تھا ایک ہوتی ہے بنیاد، دوسری ہوتی ہیں اس سے جو نکلتی ہیں چیزیں، اس کی شاخیں. تو یہ فعل ہے شاخیں. ان فعلوں کی جو بنیاد ہے وہ ہے مصدر.
فارسی میں مصدر اس کو کہتے ہیں جس کے لاسٹ میں تانون ہو. یہ آگے ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے لیکن تھوڑی سی یہاں پہ میں وضاحت کرتا ہوں. جیسے گزاشتن کیا ہے؟ مصدر ہے اور اس سے فعل بنا ہے کیا؟ می گزارم. اور پاک کردن کیا ہے؟ مصدر ہے، اس سے فعل کیا بنا؟ پاک می کنم. نقاشی کشیدن کیا ہے؟ مصدر ہے اور اس سے فعل کیا بنا؟ نقاشی می کشم. گزاشتن یعنی رکھنا، پاک کردن یعنی صاف کرنا، نقاشی کشیدن یعنی نقاشی کرنا یا نقاشی بنانا. جیسے گزاشتن کا من می گزارم، تو می گزاری، او می گزارد، ما می گزاریم، شما می گزارید، آنها می گزارند. اسی طریقے سے باقی کردان ہے جو آپ کو کرنی ہے اور اس کو سنتے بھی ہیں. چلو اس کو سنتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ یاد ہو جائے. صفحه 18. گوش کنید و بخوانید. 1. این خودکار آبی است. من با خودکار آبی می نویسم. 2. محمد مداد تراش دارد. مداد تراش او قرمز است. او مداد تراش را در جامدادی می‌گذارد. 3. آن جامدادی بزرگ و تمیز است. در آن جامدادی 3 خودکار، 2 مداد و 1 پاککن هست. 4. برادر کوچک من با مداد می نویسد و با پاککن پاک می کند. 5. آنها با خودکار و خودنویس می نویسند و با غلطگیر پاک می کنند. 6. آیا فاطمه روی تابلو نقاشی می کشد؟ نه، فاطمه روی مقوا نقاشی می کشد. 7. آیا در کیف شما ماشین حساب هست؟ بله، در کیف من ماشین حساب هست. 8. آیا شما کتاب و نوشت افزار را در کیف می گذارید؟ بله، ما کتاب و نوشت افزار را در کیف می گذاریم. لطفاً پاسخ دهید. 1. کتاب شما کجاست؟ 2. کتاب ها را کجا می گذارید؟ 3. شما کدام کتاب را می خوانید؟ 4. آیا شما تابلو را پاک می کنید؟ 5. آیا دوست شما نقاشی می کشد؟ 6. آیا شما پاککن و مداد تراش دارید؟ گذاشتن، میگذارم، میگذاری، میگذارد، میگذاریم، میگذارید، میگذارند. پاک کردن، پاک میکنم، پاک میکنی، پاک میکند، پاک میکنیم، پاک میکنید، پاک میکنند. نقاشی کشیدن، نقاشی میکشم، نقاشی میکشی، نقاشی میکشد، نقاشی میکشیم، نقاشی میکشید، نقاشی میکشند. اس کے بعد والے صفحے پہ چلتے ہیں. لطفاً توجہ کنید. ہم نے پہلے ہی شروع میں یہ بات بیان کر دی تھی کہ ہم فعل منفی کے بارے میں پڑھیں گے. فعل منفی مثبت کیا ہوتا ہے؟ است. است کا منفی کیا ہوگا؟ یعنی جس کو ہم ناکاری کہیں وہ منفی کیا ہے؟ نیس، یعنی جس کا نا میں جواب دیا جائے. این کتاب است، این کتاب نیست، این دفتر است. فعل منفی جیسے کہ مثال جو ہم پہلے نے مثال دی ہم نے ان کتاب است یعنی یہ کتاب ہیں، یعنی ہاں میں جواب دیا ہم نے، ہاں کا بنایا مثبت کا. این کتاب نیست یعنی یہ کتاب نہیں ہے. این دفتر است بلکہ یہ کاپی ہے. تو اس کو کہتے ہیں فعل منفی، یعنی نیست یعنی نہیں ہے، است یعنی ہے. مثال کے طور پہ لطفاً بخونید، اس کو پڑھتے ہیں جیسے این مداد تراش نیست، این پاکون است. این خودکار نیست، این خود نویس است. دوسرا کیا؟ تیسرا، کتاب زیر میز نیست،
روی میز ایس، یعنی مثال کے طور پہلے کیا ہم ترجمہ کریں گے، ان مداد تراش نیست، یعنی یہ مداد تراش نہیں ہے، شارپنر نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ مداد یعنی یہ پاکن ہے، یعنی ربڑ ہے۔ ان خودکار نیست، یہ بال پین نہیں ہے بلکہ یہ ان پین ہے۔ کتاب زیر میز نیست، کتاب میز کے نیچے نہیں ہے۔ زیر کی معنی ہم نے پڑھی تھی اور ہم پڑھ کے آئے تھے کہ زیر کی معنی یعنی نیچے، روی یعنی اوپر۔ کتاب زیر میز نیست، یعنی کتاب میز کے نیچے نہیں ہے، روی میز ایس، بلکہ میز کے اوپر ہے۔ آن چراغ مطالعہ، یعنی وہ چراغ مطالعہ، سبز نیست، سبز نہیں ہے، آبی ایس، نیلا ہے۔ ان ماشین حساب ایس، یہ ماشین حساب کیلکولیٹر ہے، مانگنے نیست، مانگنے نہیں ہے۔ چلتے نیچے، مانند مثال جے خوزین کنید، یعنی یہاں پر یہ چیز بتا رہا ہے کہ آپ کو اسی کی طریقے سے مثال جو اس نے دی اس کی طریقے سے جملہ بنانا ہے۔ جیسے اس نے جملہ بنایا ہے، این مداد رنگی سبز نیز قرمز ایس، ایک یہ ہے۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا ہے، ایک جملہ دیا ہے ماجیک، دوسرا جملہ دیا ہم نے، اس نے لفظ دیا ہمیں سیاہ، تیسرا لفظ دیا ہمیں دیا اس نے آبی۔ اب ان تین لفظ سے ہمیں ایک جملہ بنانا ہے۔ جیسے آپ نگاہ کریں کہ این شروع میں ہم لائیں گے، اب جو بھی لائیں شروع میں، این ماجیک سیاہ نیست آبی است، یہ بنانا ہے۔ نیست اور است کو لانا ہے این کے ساتھ بس۔ جیسے پہلے نمبر کو نگاہ کریں آپ، این پوشے زرد قرمز، اس نے تین لفظ دیے، پوشے زرد قرمز، تو ہم اس کو کیسے بنائیں گے، این پوشے زرد نیست قرمز است، اور دوسرا اس نے دیا تابلو کوچک بزرگ، مثال کے طور پہ ہم اس کو بنائیں گے، این تابلو کوچک نیست بزرگ است۔ تو اسی طریقے سے باقی جو چار ہیں وہ آپ بنا کر ضرور میرے پاس بھیجیے گا۔ تمرین بعد والے صفحے پہ چلتے ہیں۔ یہاں پہ فعل منفی ندارم وہ تھا نیست، یعنی است کا جو فعل ہوگا منفی وہ ہوگا نیست۔ اب ہم پیچھے پڑھ کے آئے تھے کہ دارم داری، اب اس کو بنانا ہے منفی، یعنی مثال کے طور پہ ہم نے مانا کی تھی دارم کی، من دارم یعنی میرے پاس ہے۔ اب مجھے کہنا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، تو میں کیا کروں گا، میں صرف دارم کے آگے نون لگاؤں گا، جیسے من ندارم تو نداری، یعنی میرے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ او ندارد یعنی اس کے پاس نہیں ہے۔ ما نداریم یعنی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس طریقے سے گردان ہے فعل منفی، ندارم نداری، جیسے اس نے پہلے بنایا ہے کہ من دارم تو داری، اس نے بیچ میں لفظ خود کار دیا ہے، اس کو ایسے پڑھیں گے کہ من خود کار دارم دفتر ندارم، تو خود کار داری دفتر نداری، او خود کار دارد دفتر ندارد، ما خود کار داریم دفتر نداریم، شما خودکار دارید دفتر ندارید، آنها خودکار دارند دفتر ندارند۔ تو یہ اس طریقے سے فعل مثبت اور منفی دونوں میں سمجھ آ گئے کہ دارم یعنی ہے، ندارم یعنی نہیں ہے۔ لطفاً بخونید، اس میں جیسے اس نے کہا ہے کہ من کاغذ دارم دفتر ندارم، میرے پاس کاغذ ہے، ورک ہے، دفتر نہیں ہے، میرے پاس ایک پیج ہے، پنا ہے، دفتر نہیں ہے۔ او پاکو ندارد غلطگی دارد، اس کے پاس ربر نہیں ہے لیکن وائٹو اس کے پاس ہے۔ شما خطکش ندارید شما خطکش دارید ما خطکش نداریم، ہمارے پاس لکی کھینچنے والی پٹی نہیں ہے، آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ما ماجیک نداریم، ہمارے پاس مارکر نہیں ہے۔ مداد رنگی داریم، لیکن پینسل رنگی ہے ہمارے پاس۔ آنها پاکت نامه ندارند، من پاکت نامه دارم،
ان کے پاس لفافہ نہیں ہے لیکن میرے پاس لفافہ ہے. شما تقویم ندارید؟ احمد تقویم دارد. آپ کے پاس کیلنڈر نہیں ہے، احمد کے پاس کیلنڈر ہے. حسین و مہدی پوشے ندارند. حسین و مہدی، ہم نے کہا تھا کہ ایک فارسی میں مفرد ہوتا ہے، ایک سے اگر زیادہ ہو گیا تو پھر جمع ہوتا ہے. تو یہاں پہ دو ہے تو دو کیا ہو گئے؟ جمع ہو گئے. تو یہاں پہ صیغہ جمع کا لانا ہے. جیسے حسین و مہدی پوشے ندارند. ندارند کیا ہے؟ جمع ہے. مہدی، حسین اور مہدی کے پاس کیا ہے؟ فائل نہیں ہے. زیر دستی دارند، ان کے پاس فائل نہیں ہے لیکن زیر دستی ان کے پاس ہے. صفحه 20. لطفاً توجه کنید. فعل منفی ندارم، نداری، من خودکار دارم. دفتر ندارم. من خودکار دارم، دفتر ندارم. تو خودکار داری. دفتر نداری. او خودکار دارد، دفتر ندارد. ما خودکار داریم. دفتر نداریم. شما خودکار دارید، دفتر ندارید. آنها خودکار دارند. دفتر ندارند. لطفاً بخوانید. 1. من کاغذ دارم. دفتر ندارم. 2. او پاک‌کن ندارد، غلطگیر دارد. 3. شما خطکش دارید. ما خطکش نداریم. 4. ما ماژیک نداریم، مداد رنگی داریم. 5. آنها پاکت نامه ندارند. من پاکت نامه دارم. 6. شما تقویم نداری، احمد تقویم دارد. 7. حسین و مهدی پوشه ندارند. زیر دستی دارند. اس کے بعد اگلے صفحے پہ چلتے ہیں. صفحے یہ 21 یعنی 21ویں صفحے پر مانند مثال جایگزین کنید. مثال کی طرح جگہ تبدیل کریں، اس کی جگہ پہ رکھیں جو جہاں کا حقدار ہے. مثال کے طور پہ ما پاکت نامه داریم، پوشه نداریم. آنها مداد، مداد تراش، 3 لفظ دیے اس نے ہمیں. آنها مداد، مداد تراش. اب اس سے ہمیں جملہ بنانا ہے کہ ان کے پاس ہے یا نہیں ہے. ایک چیز ہے، ایک چیز نہیں ہے. مثال کے طور پہ آنها مداد دارند، ان کے پاس پینسل ہے، مداد ہے. مداد تراش ندارند، لیکن مداد تراش نہیں ہے، شارپنر نہیں ہے. دوسرا ہے ما کاغذ مقوا. اب اس میں ایک کا کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس ہے، ایک نہیں ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ما کاغذ داریم مقوا نداریم. دوسری تمرین کو دیکھتے ہیں. او عینک عصا، او عینک دارد. اب اس میں فعل کا خیال رہے، عصا ندارد. اس طریقے سے یہ باقی 4 آپ حل کر کے میرے پاس بھیجیے گا. اس کے بعد چلتے ہیں مانند مثال بگوید، جسے اس نے تصویر پہ ایک پہ کاٹو کا نشان دیا ہے یعنی نہیں ہے، یہ دوسرے پہ کاٹو کا نشان نہیں ہے یعنی وہ ہے. مثال کے طور من ماژیک داریم، مداد رنگی نداریم. ہمارے پاس ماژیک ہے، یہ تصویر ماژیک کی ہے تو ہم نے کہا ہمارے پاس مارکر ہے لیکن مداد رنگی نہیں ہے. اس کے بعد یہ پہلے کو میں حل کرتا ہوں، جیسے ما خطکش داریم، پرکارگر نداریم. این خانم قیچی دارد، سوزن ندارد. یہ ہم لفظ پیچھے پڑھ کے آئے تھے، ابھی یہاں پہ یہ ریپیٹ کر رہا ہے. اس طریقے سے تیسرے اور چوتھے کو آپ حل کریں. تیسرا میں آپ کے لیے حل کر دیتا ہوں. احمد پاکون دارد، غلط گیر ندارد. جہاں پہ کاٹو کا نشان نہیں ہے وہاں پہ ہم نہیں بولیں گے، ہاں بولیں گے. جہاں پہ کاٹو کا نشان ہے وہاں پر نہ بولیں گے.